رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں سورہ زاریات کی آیت نمبر 21 سے 30 تک ہے۔ اس صورت میں یہ بتا دیا گیا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، یعنی تم اپنے ذات میں کیوں نہیں دیکھتے، وفی السماء رزقکم وما توعدون، یعنی آسمان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق رکھ دی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کی قسم کھا رہا ہے، فورب السماء والارض، قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی۔ یہ ساری باتیں جو کچھ بیان ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری سچی ہیں، لیکن تم لوگ ما انکم تنطقون، تم کیوں نہیں بولتے سمجھتے۔ یہاں پر آگے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بات کی گئی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس کچھ لوگ آئے جو کہ جن کو وہ نہیں جانتے تھے، تو آپ نے انہیں سلام دعا کے بعد انہوں نے سلام کیا تو آپ نے ان کا اچھے طریقے سے سلام کا جواب دیا۔ یعنی قرآن پاک میں بھی آیات وارد ہوتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یعنی اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو اس کا اچھا سا جواب دو۔ بِتَحِيَّةٍ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب کوئی سلام کرے تمہیں سلام کرنا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یعنی یا تو اس کا اچھا طریقے سے جواب دو یا پھر اگر اچھا جواب نہیں دے سکتے تو اسی طرح کا ہی جواب واپس کر دو۔ یعنی کوئی السلام علیکم کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے، اگر نہیں کہہ سکتے تو وعلیکم السلام بھی کافی ہوگا، یعنی اس کا اچھا جواب دینا چاہیے۔ جب فرشتوں نے سلام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہیں یہی اچھا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ نے انہیں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد وہ کیونکہ وہ انہیں جانتے نہیں تھے اور انہیں یہ علم بھی نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، تو آپ گھر گئے اور ایک موٹا تازہ بچڑا تھا اس کو ذبح کیا اور بھون کر ان کے پاس لا کر رکھ دیا۔ جب لا کر رکھا تو آپ نے انہیں کہا کہ تم کیوں نہیں کھا رہے، انہیں یہ کہا گیا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بچڑے کو بھنے ہوئے بچڑے کو رکھا تو ان لوگوں نے ہاتھ کو نہیں بڑھایا، تو آپ ڈر سے گئے، حیران ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ لا تخف، فرشتوں نے کہا لا تخف، تم ڈرنا نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے ہیں۔ اور یہ وہ فرشتہ تھا حضرت اسرافیل علیہ السلام، نوجوان خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آپ کے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، اور یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے فرشتے آئے تھے۔ اسی وقت ان کی بیوی حضرت سارہ نے جب سنا تو انہوں نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ جوانی ہم نے بانجھپن میں گزار دی، اب ہم میاں بیوی بوڑھے ہو چکے اور اب ہمیں اولاد ملے گی۔ تو فرشتوں نے کہا یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دونوں کو خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے نوازے گا۔
یہ ہے نا فاقبلت امرأۃ فی سرۃ فسکت وجہها وقالت عجوز عقیم، یعنی ان کی بیوی متوجہ ہوئی اور اس نے اپنے ماتھے کو ٹھنکا اور کہا کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، بانجھ پن ہو گئے. تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے نہیں کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو ہم نے پورا کیا ہے، بے شک وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے تو انہوں نے نہیں کھایا، تو ابراہیم علیہ السلام ڈر سے گئے کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے. تو انہوں نے فوراً ہی کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.